السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اطہر امام آفیشیل چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کا، جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئیں گے۔ یہ واقعہ ایسا ہے جسے سننے کے بعد آپ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے اور آپ کے بھی اشک نکلنے لگ جائیں گے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذات بابرکت سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے خلیفہ ہوئے۔ آپ کے دلیری کے قصے بے حد مشہور ہیں، آپ کے عدل و انصاف کے قصے بھی بے حد مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر رو رہے تھے، تو کسی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر پوچھا، یا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس شخص کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل کے پاس بکریاں گزر رہی تھی تو اس پل کے اندر شکستگی تھی، یعنی ایک جگہ سے پل ٹوٹا ہوا تھا تو اس شکستگی میں آ کر ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب کہیں مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ اے عمر، تو نے پل صحیح تعمیر کیوں نہیں کروایا تھا کہ ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کام لیا کہ مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور رہا۔ آپ نے اتنے ہی عرصے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور مکران بلوچستان کے حصے تک، یہاں تک آپ کی خلافت کی حدود بستی تھی، اور ادھر آرمینیا تک آپ کی خلافت پھیل چکی تھی۔ حمص بھی فتح کر لیا، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک۔ ناظرین کرام، یہ ایسے عظیم فتح تھی کہ رومن امپائر، پرسین امپائر، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی فتح ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو توانائی، جو عدل و انصاف کی قوت عطا کی تھی، اللہ اکبر۔ جب زمین پر عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی کہ آپ کے عدل و انصاف کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، اور یہاں تک کہ دریا بھی ان کا حکم مانا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مصر کے اندر یہ رسم و رواج تھی کہ 1 سال کے بعد ایک خوبصورت جوان لڑکی کو اچھا لباس پہنا کر، زیورات میں ملبوس کر کے دریا کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، اور اس لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی۔ اس کا خون بہتا تو ہی دریا چلتا، ایسی ایک بد رسم وہاں پر جاری و ساری تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا تو وہاں کے گورنر نے لکھا، اسلام تو اس طرح کی رسم کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی معصوم کا ناحق خون بہے، لیکن خشک سالی تھی اور لوگوں کی فصلیں ویران پڑی تھی۔ تو پوچھا گیا، حضرت کیا کیا جائے پھر؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کے جانب عمر کا خط۔ لکھتے ہیں کہ اے دریائے نیل، تو اگر اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور قاصد کو کہا کہ یہ خط لے کر جا کر دریائے نیل میں اسے ڈال دو۔ وہ قاصد جا کر دریائے نیل میں وہ خط ڈال دیتا ہے، اور پانی ایسا آتا ہے اور ایسا دریائے نیل چلتا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی،
آج تک کبھی دریائے نیل بند ہی نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دریا حضرت عمر کا حکم مانتی ہے، آگ پھوٹتی ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت لاوا پھوٹ رہا ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یہ قمیض لے کر چلے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے اس کے آگے ڈال دینا، آگ اپنے آپ پیچھے ہو جائے گی۔ زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر دلا مارتے ہیں کہ زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پر عدل و انصاف نہیں کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عمر ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت عطا کی کہ حضرت عمر کے دور میں کائنات میں آج تک کسی نے ایسی حکومت نہیں دیکھی جو حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہی ہوگا۔ باہر سے ایک سفیر ایک مرتبہ مدینہ شریف میں آتا ہے اور کہتا ہے، مجھے مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ، امیر المؤمنین، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے۔ تو وہاں کے مسلمان مسکرا کر کہتے ہیں، ہمارے امیر کا تو کوئی محل ہی نہیں ہے۔ تو وہ سفیر پوچھنے لگا، کہاں ہے آپ کے امیر، کہاں ہے آپ کے امیر المؤمنین؟ لوگ کہنے لگے، مسجد نبوی میں ہوں گے یا پھر بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگے ہوں گے۔ وہ جب مسجد میں گئے تو مسجد میں بھی نہیں تھے آپ، اور اونٹوں کے پاس گئے تو وہاں بھی نہیں ہیں۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سریانہ رکھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سریانہ رکھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ اس سفیر نے جیسے ہی دیکھا تو فرمایا، یا امیر المؤمنین، آپ نے عدل کیا ہے تو آپ کو کچی اینٹ پر بھی نیند آ گئی، اور ہمارے حکمران دوسری طرف جنہوں نے انصاف نہیں کیا لیکن وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون و چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیات کے مالک ہیں کہ آپ دن میں لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات ہوتی لوگ سو جاتے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں پہرا بھی دیا کرتے تھے۔ کیا کائنات نے کبھی ایسا حکمران بھی دیکھا ہوگا؟ وہ مجاہد جو مختلف مقامات پر گئے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کی دیکھ بھال بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، ان کے ضرورتوں کا خیال بھی رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں گھومتے کہ ان کی خلافت میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ انصاف و عدل ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے اپنے دور میں کسی کا بھی دل نہ دکھایا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کبھی بھی بے انصافی کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اطہر امام آفیشیل کو فالو کریں اور فیس بک پیج پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقہ طفیل ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی رہی تو انشاءاللہ پھر سے نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں۔